اب اس کے مشق ہیں، یہ دیکھو۔ مشق کا معنی کسی کام کو بار بار کرنا، یعنی مشق کرنا، پریکٹس کرنا۔ وقت کو زمانہ کہا جاتا ہے۔ زمانہ 3 طرح کا ہوتا ہے، یعنی جو وقت چل رہا ہے نا، آج کل پرسوں، یہ جو وقت گزر رہا ہے اس وقت کو زمانہ کہتے ہیں۔ زمانہ کی 3 طرح کا ہوتا ہے: گزرا ہوا زمانہ یعنی جو گزر چکا، موجودہ زمانہ یعنی جو موجود ہے، اور آنے والا زمانہ یعنی جو آئے گا آگے۔ مثال کے طور پہ آج جمعرات ہے تو کل گزرا ہوا دن بدھ کا، یہ گزرا ہوا زمانہ ہے۔ آج موجودہ زمانہ یعنی جمعرات کا دن، تو یہ موجودہ زمانہ ہے، اور کل آنے والا جمعہ کا دن تو یہ آنے والا زمانہ ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے۔ اس کے بعد میں فعل ایسا لفظ ہے جسے سن کر کوئی کام اور اس کے ہونے کا زمانہ دونوں ایک ساتھ سمجھا جائے۔ جیسے پڑھا تو اب اس میں 2 چیزیں سمجھی گئی، ایک پڑھنا جو کہ کام ہے، اور ایک گزرا ہوا زمانہ کہ گزرے ہوئے زمانہ میں اس نے پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کھاتا ہے بھی 2 چیز سمجھی جائیں گی اس سے، ایک کھانا جو کہ کام ہے، اور دوسرا موجودہ زمانہ کہ موجودہ زمانے میں کھاتا ہے۔ اسی طریقے سے لکھے گا بھی 2 چیز سمجھی جا رہی ہے، ایک لکھنا جو کہ کام ہے، اور دوسرا آنے والا زمانہ کہ آنے والے زمانے میں وہ لکھے گا۔ فعل ماضی ایسا لفظ ہے جسے سن کر کوئی کام اور گزرا ہوا زمانہ دونوں ایک ساتھ سمجھا جائے۔ جیسے پڑھا، آیا، گیا، دیا، لکھا، کھایا تھا، دیکھا تھا، یہ میں نے سمجھا دیا اوپر۔ فعل حال ایسا لفظ ہے جسے سن کر کوئی کام اور موجودہ زمانے میں کوئی کام سمجھا جائے تو اسے فعل حال کہتے ہیں۔ دونوں ایک ساتھ سمجھا جائے، جیسے پڑھتا ہے، آتا ہے، کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو فعل حال کہتے ہیں۔ فعل مستقبل ایسا لفظ ہے جسے سن کر کوئی کام اور آنے والا زمانہ دونوں ایک ساتھ سمجھا جائے، جیسے پڑھے گا، آئے گا، کہے گا، یہ سب آنے والے زمانے میں سمجھا جا رہا ہے، تو یہ فعل مستقبل ہے۔ اس کے بعد نمبر 7 پہ ہے، بدن کے ایک حصے کو وضو کہتے ہیں، جیسے ہاتھ، پیر، کان، ناک، سر، انگلی وغیرہ، ان سب کو وضو کہیں گے۔ ہاتھ جو ہے ایک وضو ہے، پیر ایک وضو ہے، ناک ایک وضو ہے، منہ ایک وضو ہے۔ بدن کے ایک حصے کو وضو کہتے ہیں، اور کئی ایک حصے کو اعضاء کہتے ہیں۔ وضو کی جمع اعضاء ہے، جیسے ہاتھ، پیر، کان، ناک وغیرہ اگر ملا دیے جائیں تو ان سب کو اعضاء کہیں گے، ایک حصے کو وضو۔ آفتاب کا معنی سورج، ماہتاب کا معنی چاند، بحر کا معنی سمندر تری، بحر معنی سمندر تری، شجر معنی درخت، حجر معنی پتھر۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی نرالی شان بتاؤ۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی نرالی شان۔ اب اس میں سے اللہ تعالیٰ کی نرالی شان یہ پورا ہی سنا دینا یہاں سے۔ سارے جہان کا پروردگار ایک اللہ ہے، وہ یکتا اور بے مثل ہے، نہ وہ کسی کی طرح نہ کوئی چیز اس کی طرح ہے۔ وہ حی ہے یعنی اپنے آپ زندہ ہے، اور دوسری چیزیں اس کے زندہ رکھنے سے زندہ رہتی ہیں۔ وہ کان، ناک، زبان، آنکھ وغیرہ اعضاء سے پاک ہے، وہ بہت ہی نرالی شان والا ہے۔ اور بھی نیچے اس کی نرالی شان ہے، لیکن کوئی بھی بیان کرنے کے لیے سوال ہوا تو کوئی بھی بیان کر سکتے ہو۔ دوسرا سوال ہے، مارنا سے فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل بناؤ۔ یعنی مارنا ایک مصدر ہے، تو مارنا سے فعل ماضی مارا، گزرے ہوئے زمانہ میں، فعل حال مارتا ہے، موجودہ زمانہ، فعل مستقبل مارے گا، آنے والا زمانہ۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ازلی اور ابدی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ازلی کا مطلب وہ ہمیشہ سے ہے، اور ابدی کا معنی وہ ہمیشہ رہے گا، یہ اس کا مطلب ہوا۔ یہ پورا سبق یاد کر کے آؤ۔